ينقله أرضا وسماء يا رب. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 14 سورۃ الحجر۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب ان کی مہلت آ جائے گی، مقررہ ٹائم آ جائے گا، پھر ان کی مہلت میں، ان کے ٹائم میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور کافر طرح طرح کے نبی سے سوالات کرتے تھے، کہتے تھے نبی ایک فرشتہ ہونا چاہیے، ہمارے جیسا ہی ایک عام انسان نبی بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ناممکن معاملہ جو انسانوں کے سامنے ناممکن ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے، اگر وہ معاملہ بھی ہو جائے، ہم آسمان کو کھول دیں، آسمان سے دروازہ بنا دیں اور لوگ آسمان میں چڑھنے لگ جائیں، تو یہ کافر تب بھی اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا ہے، کس طرح ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے، مزین بنایا ہے، دیکھنے والوں کو خوبصورت لگتا ہے جب ستارے چمکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب فرشتوں پہ حکم نازل کرتے ہیں تو وہ مدہوش ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ جب ہوش میں آتے ہیں تو فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے؟ تو شیاطین وہ باتیں چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے انگارے لگاتے ہیں۔ وہ انگارے، یہ بعض اوقات ہم نے اوپر دیکھا ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ستارہ ٹوٹ رہا ہے، تو وہ انگارہ ہوتا ہے جو شیطانوں کا پیچھا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے، انسان کی زندگی اور انسان کی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے، کون پہلے جانے والا ہے، کون بعد میں جانے والا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اور انسان کی پیدائش ایک ناقص قسم کی مٹی سے ہوئی ہے، تو اس کے باوجود بھی انسان تکبر کرتا ہے۔ اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے کا حکم دیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تکبر کی وجہ سے، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، رد کر دیا، اس پہ لعنت کی اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، اور کب تک مہلت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، یہ کسی جگہ ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک مہلت دی ہے، ایک وقت معلوم تک مہلت دی ہے، جو وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں ہے۔ شیطان لوگوں کو بہکاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے سے صرف وہ لوگ ہی بچ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، جو سیدھے راستے پہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہیں۔ متقین کے لیے نعمتوں کا تذکرہ ہے، جنات ہیں، باغات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اور وہ فرشتے لوط علیہ السلام کی طرف جا رہے تھے، لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا، قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے، جو مضبوط ترین قومیں تھیں، جو پہاڑوں کو تراش تراش کر پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نصیحت ہے۔ ان کے اتنے بڑے جسم، اتنے بڑے قد اور اتنے مضبوط ترین ان کے گھر، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور فاتحہ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت، فضیلت ہے، قرآن مجید کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے اور فاتحہ کا علیحدہ تذکرہ کیا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہے، وہ سری ہو، وہ جہری ہو، وہ نفل ہو، وہ فرض ہو،
وہ اپنی ہو، جماعت کے ساتھ ہو، امام کے پیچھے ہو، علیحدہ ہو، جیسی بھی ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ ضروری ہے، اور یہ بہترین دم ہے۔ کوئی بھی بیماری ہو، مرض ہو، تو اس صورت کا دم کرنا چاہیے۔ سورۃ النحل، اس میں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پہ بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک جانور ہیں، چوپائے ہیں، جن کا انسان گوشت کھاتا ہے، جن کے ساتھ کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، جن کے چمڑوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جن پہ سواری کرتا ہے، جن جانوروں کے اوپر انسان سامان لادتا ہے، تو یہ مختلف قسم کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، خچر ہیں، مختلف قسم کے جانور ہیں، اور یہ مختلف قسم کی سہولیات انسان کو فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، ایک ہی پانی ہے، اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے پھل نکلتے ہیں، مختلف قسم کے درخت ہیں، مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں میں سے ایک سورج کی نعمت ہے، چاند کی نعمت ہے، ستاروں کی نعمت ہے، جو اپنے اپنے مقررہ وقت میں، مقررہ ٹائم پہ مسخر ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جیسے بھی دن ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، ان کی رفتار میں اور ان کے ٹائم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح سمندروں کے اندر مختلف جانور ہیں، جن کے ہم تر و تازہ گوشت کھاتے ہیں، اور سمندروں میں مختلف قسم کے زیورات ہیں، مختلف قسم کی معدنیات ہیں جو ہم حاصل کرتے ہیں۔ کشتیاں چلتی ہیں، ان پہ ہم سواری کرتے ہیں، سامان لاتے ہیں، تو یہ مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ایسے ہی ستارے ہیں جن سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ معلوم کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے۔ جب ٹائم نہیں ہوتا تھا، گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو انہی سے لوگ اپنا ٹائم اور سمت کا تعین کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے لیے عذابات کا تذکرہ ہے۔ جو کافر ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ، تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کہتے تھے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم نہ شرک کرتے، جبکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری نیچر کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ہماری عادت کے مطابق ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہمیں دو راستے دکھائے ہیں۔ جو بندہ سیدھے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی تقدیر اچھی لکھی ہوئی ہے، اور جو سیدھے راستے پہ نہیں چلتا، اس کی تقدیر میں وہ نہیں لکھا ہوا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، تو ہم نے گاہے بگاہے وقفے وقفے سے رسولوں کو بھیجا ہے۔ تو رسول اسی لیے آتے تھے، رسولوں کا یہی مقصد تھا کہ ہم انسانوں کو بھولا ہوا راستہ بتاتے رہیں، دکھاتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں۔ تو اس لیے اس قسم کی باتیں کرنا یہ صحیح نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی پرواہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والی ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح، حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کی نہ بھی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمام کے تمام جن و انس اکٹھے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی نہیں بڑھ سکتی۔ اور اسی طرح اگر تمام کے تمام اکٹھے ہو کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی بزرگی میں، شان میں کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا ہی نقصان ہے اور ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حتیٰ کہ سائے
یہ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا درس دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا چاہیے، ایک اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا پیچھے تذکرہ کیا ہے، اور آگے علیحدہ تذکرہ کیا ہے کہ جانوروں سے ہم کیسا انسان کو دودھ ادا کرتے ہیں۔ ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور اس کے درمیان میں سے ایک سفید قسم کا، بہترین قسم کا، جو آسانی سے انسان پی سکتا ہے، تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں پہ فضیلت دی ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، دنیا کی سہولیات دی ہے۔ انسان تو تمام کے تمام ایک ہی ہیں، کوئی غلام ہے، کوئی مالک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غلام اور مالک اگر برابر نہیں ہے، کسی کے پاس مال ہے، کسی کے پاس مال نہیں ہے، اسی طرح سننے والا اور نہ سننے والا، بولنے والا نہ بولنے والا برابر نہیں ہے، تو اسی طرح جس بندے کے پاس ہدایت ہے اور جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، یہ بھی برابر نہیں ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کا حکم دیتے ہیں، عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، برائی سے، فحاشی سے، زیادتی سے بچنے کا حکم دیتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو محنت کرنے کے بعد، سوکھ کاٹنے کے بعد اس کو پھر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرات کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح تم ایمان لے آنے کے بعد ایمان سے پھر نہ جاؤ، منافق نہ بن جاؤ، مرتد نہ ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا کی ہے اس پہ قائم رہو۔ من کفر باللہ من بعد ایمانی، تو اگر کوئی بندہ ایمان لے آنے کے بعد، مسلمان ہو جانے کے بعد اس کو کلمہ کفر کہنے پہ مجبور کر دیا جائے، کوئی ایسی پریشانی اس پہ آ جائے، اس کی موت کا خدشہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ احسان کیا ہے، نیکی کی ہے، اجازت دی ہے۔ اگر وہ اوپر سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہے، دل سے وہ نہیں چاہتا، تو اس کے لیے گنجائش ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر تمہیں کوئی آدمی نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، انسان کو حق ہے وہ اپنا بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لیتے وقت زیادتی نہیں کرنی، اتنا ہی بدلہ لینا ہے جتنی اس نے تکلیف دی ہے۔ لیکن اگر بدلہ نہ لو، اس کو معاف کر دو، تو ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، تو آپ معاف بھی کر سکتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ اجر ہے۔ لیکن اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو بدلہ لے سکتے ہو، اتنا ہی بدلہ لو جتنی اس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، زیادتی نہ کرو۔